أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ فرعون کے دربار کا ایک قصہ شروع ہوا تھا کہ فرعون نے جب دیکھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ ایمان لا چکے ہیں تو جادوگروں سے کہنے لگا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی کے اوپر چڑھا دوں گا۔ قالوا، انہوں نے کہا لن نؤثرک، ہرگز اے فرعون ہم تجھے وقت کوئی نہیں دیتے، کوئی ترجیح ہم تمہیں نہیں دیتے، علی ما جاءنا من البینات، ان چیزوں کے اوپر جو ہمارے پاس آئی ہیں پروردگار کی طرف سے واضح دلیلیں اور واضح نشانیاں۔ واضح اللہ کا پیغمبر ہے موسیٰ، اس کے پاس جو عصا والی نشانی ہے یا کوئی اور نشانیاں ہیں وہ واضح طور پر ہیں، ہم انہیں چھوڑ کر تجھے خدا کبھی بھی نہیں مانتے۔ والذی فطرنا، اور اپنے پروردگار کے اوپر تمہیں ہم ترجیح نہیں دیتے اے فرعون۔ صاف الفاظ میں کہہ دیا تو ہمارے ہاتھ کاٹتے ہے ہاتھ کاٹ، پاؤں کاٹتے ہے پاؤں کاٹ، ہماری زندگی ختم کرتا ہے کر دے، لیکن ہم اللہ کو چھوڑ کر تیرے پیچھے نہیں آتے۔ تو کیا سبق دیا قرآن نے کہ جب اللہ کا معاملہ آ جائے، اللہ کی ذات کا معاملہ آ جائے، رسول کی ذات کا معاملہ آ جائے، ادھر اگر آپ کی جان، تمام رشتہ داروں، عزیز و اقارب، والدین، ساری چیزوں سے زیادہ انسان کو فکر کس کی ہوتی ہے؟ اپنی جان کی ہوتی ہے۔ والدین سے بھی محبت ہم کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہماری جان سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، لہذا فرمایا سب سے بڑی چیز جو ہے وہ آپ کی جان ہے۔ اگر آپ کی جان بھی جا رہی ہے اللہ کی ذات کے معاملے کے اوپر تو آپ نے اللہ کی ذات کو چننا ہے، اپنی جان کی بھی فکر نہیں کرنی۔ قوم، خاندان، قبیلے، یہ چیزیں تو بہت دور کی چیزیں ہیں۔ تو فرمایا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تو کر ڈال جو کچھ تو نے کرنا ہے، جس چیز کو تو نے سوچا ہوا ہے تو کر دے۔ یہ دنیا کی مشقت کی زندگی سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کے پاس چلے جائیں، ہمیں تیرے کچھ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انما، صرف اور صرف، تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ فیصلہ تیرا جو کرنا ہے یہ دنیا کی زندگی کے اندر ہے، تو دنیا کی زندگی تو ختم ہوگی۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر انسان ہے دنیا کے اندر دکھ آتے ہیں، سکھ آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، انہیں برداشت کریں۔ کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایک امید ہے کہ ہم آنکھیں بند کریں گے تو اللہ کے ہاں مہمان بن کر جائیں گے، اللہ ہمیں جنت دے گا۔ زندگی ہے، 60 سال ہے، 100 سال ہے، اسے پورا کرنا ہے، ختم ہو جائے گی۔ اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ جنتیوں کو جب جنت کے اندر لے کر جایا جائے گا اور دنیا کے اندر اگر ان کا جسم کینچیوں کے ساتھ کاٹا گیا ہے تب بھی ان سے پوچھا جائے گا کیوں تم نے کوئی پریشانی اور دکھ دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، دنیا کے اندر ہم نے کوئی کسی قسم کا دکھ نہیں دیکھا۔ اور جہنمیوں کو جب بلایا جائے گا جنہوں نے دنیا کے اندر بادشاہت کی ہے، یعنی بادشاہ گزرے ہیں دنیا کے اندر، انہیں پوچھا جائے گا کیا دنیا کے اندر کوئی سکھ دیکھا ہے تم لوگوں نے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم دنیا کے اندر کوئی سکھ نہیں دیکھا۔ جب وہ قیامت کا دکھ دیکھیں گے، جہنم کا دکھ دیکھیں گے، دنیا کے سارے سکھ ان سے بھول جائیں گے، اور جنتی جب جنت کو دیکھیں گے تو دنیا کی ساری پریشانیاں بھول جائیں گے۔ تو فرعون سے کیا کہا انہوں نے؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اے بدبخت یہ جو دنیا کی زندگی کے اندر تو نے فیصلہ کرنا ہے کر دے، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اب خود کیا کہہ رہے ہیں؟ انا آمنا، بے شک ہم نے ایمان لایا، بربنا، اپنے پروردگار کے اوپر، اسے ہم نے رب مان لیا ہے، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری غلطیوں کو، ہماری لغزشوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے، اس لیے ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں۔ وما اکرہتنا، اور اس چیز کو اللہ معاف کر دے جس چیز کے اوپر علیہ من السحر،
جس چیز کے اوپر تو نے فرعون نے ہمیں کیا کیا ہے؟ مجبور کیا ہے۔ جادو کرنے کے اوپر فرعون نے انہیں مجبور کیا تھا۔ اور واللہ خیر وابقا، اللہ بہت ہی بہترین ہے، اللہ اتنا بہترین ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وابقا، اور باقی رہنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمام کائنات، تمام چیزیں سب فانی ہیں، سب ختم ہونے والی ہیں، ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جو بچنے والی ہے۔ ہر ایک پر موت آنے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، لیکن ایک اللہ کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ اِنَّهُ، شاد الہی ہے، اِنَّهُ، بے شک، مَن یأتی، جو کوئی آئے گا، ربہ، اپنے پروردگار کے پاس۔ قیامت والے دن سب نے آنا ہے، لیکن جو کوئی آئے گا رب کے پاس، مجرمن، اس حالت میں کہ وہ مجرم ہوگا، اللہ کا گنہگار ہوگا، اللہ کے پاس آئے گا، تو اللہ خود فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے، اللہ اسے جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ نمازیں اللہ معاف کرے گا، فلاں چیزیں اللہ معاف کرے گا، لیکن اللہ نے یہ کوئی قانون بھی بنائے ہوئے ہیں۔ جہنم اللہ نے کس لیے بنائی ہے؟ اگر ساروں کو اللہ جنت میں لے کر جاتا تو جہنم اللہ نے کیوں بنائی ہے؟ اور آگے اللہ فرماتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا، اس جہنم کے اندر بھی لا یموت، موت بھی نہیں ہے، ولا یحیا، اور زندگی بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جہنم کے اندر ایسی زندگی انسان گزارے گا، نہ اسے موت آئے گی اور نہ وہ زندگی گزارنے کے قابل ہوگی۔ انسان کے اندر، دنیا کے اندر بھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ اسے تو اپنے پاس اٹھا لے۔ اتنی زیادہ تکالیف کبھی کبھی انسان پر آ جاتی ہیں، مثال کے طور پر جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، کھا پی کچھ نہیں سکتا، گوشت گرنا شروع ہو جاتا ہے، پیشاب چرپائی کے اوپر کرنا شروع کر دیتا ہے، تو لوگ تنگ ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اے اللہ اس کو تو اپنے پاس اٹھا لے، یعنی اس زندگی سے موت اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی کل قیامت والی دن جہنم کے اندر بھی اس زندگی سے موت بہتر ہوگی، لیکن موت نہیں آئے گی۔ جہنم سے اللہ موت کو اٹھا لیں گے، جنت سے اللہ موت کو اٹھا لیں گے ایک مینڈے کی صورت میں، اور اسے سارے انسانوں کے سامنے ذبح کیا جائے گا، اور اللہ خود اعلان کریں گے کہ یہ تمہاری موت تھی جسے آج میں نے ختم کر دیا، ذبح کر دیا۔ اس کے بعد جو جنت میں ہے وہ جنت میں زندہ رہے گا، جو جہنم میں ہے وہ جہنم میں رہے گا، موت کسی کے اوپر نہیں آئے گی۔ یہ جہنم میں خود آواز لگائیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، جہنم کا ایک داروغہ ہے جس کا نام مالک ہے، اس سے یہ کہیں گے کہ اے مالک تو رب کے سامنے جا کر سفارش کرنا کہ وہ ہمیں جہنم سے نکالے یا ہمیں موت دے دے، لیکن اللہ فرمائیں گے کہ کسی کو کوئی موت وغیرہ نہیں، اب جہنم کے اندر سڑتے رہو، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، آج اس کے بعد جہنم میں داخل ہونے کے بعد کوئی چیز تمہارے اوپر زیادہ نہیں کی جائے گی سوائے عذاب کے۔ صبح اٹھیں گے، یعنی ادھر تو شام صبح والا حساب نہیں، جتنا وقت گزرے گا دن بدن عذاب کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا، یہ کہیں کہ راحت آئے گی، ہو نہیں سکتا، جہنم کے اندر عذاب ہی کے اندر مبتلا ہے۔ جیسے جنت سے نعمتیں نہیں کھینچی جائیں گی، ایسے جہنم سے عذاب کو دور نہیں کیا جائے گا۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ ومن یأتہ مؤمنا، اللہ فرماتے ہیں اور جو کوئی آئے گا میرے پاس ایمان لانے کی حالت میں، جو کوئی مومن میرے پاس آئے گا، قد عمل الصالحات، تحقیق اس نے اعمال صالحہ کیے ہوں گے، صرف کلمہ پڑھ کر نہیں آ جائے گا، کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے اوپر اس نے زندگی گزاری ہوگی، حقیقی طور پر اللہ کو اپنا رب مانا ہوگا، رسول اور اس کے کاموں کو کچھ اہمیت دی ہوگی۔ فرمایا فاولئک، یہ ایسے لوگ ہیں لہم الدرجات العلی، انہی کے لیے کیا ہوں گے؟ جنت کے درجات ہوں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے 100 درجے ہوں گے، اور ہر درجے کے اندر 100 درجے ہوں گے، اور ان تمام درجوں کے اندر ایک درجے سے دوسرے درجے میں جاتے وقت اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ جنات، باغات ہیں، عدل تجری،
ہمیشگیری کے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دن داخل کیا دوسرے دن نکال دیے. جو جنت میں چلا گیا اس کا واپسی وہاں سے نہیں. تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، دودھ کی علیحدہ نہر، شہد کی علیحدہ نہر، صاف پانی کی علیحدہ نہر، ہر قسم کی چیز، شراب کی علیحدہ نہر. فرمایا تحتها الانہار. اور دوسرا رسول اللہ نے فرمایا جس نے اس دنیا کے اندر شراب چکھی اس کو کل قیامت والے دن اللہ جنت کی شراب سے محروم کریں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہے گا. وذالک، یہ سارے جو انعامات ہیں، بدلے ہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا، جس نے اپنے دل کو صاف کر دیا، دل سے گندگیوں کو نکال دیا، اس کے لیے کیا ہیں؟ یہ سارے بدلے ہیں.